امریکہ آج تک کتنے ممالک میں مداخلت کر چکا ہے؟ ناظرین، امریکہ اس کرۂ ارض پر وہ ملک ہے جو پوری دنیا پر راج کرنے کا خواب سجائے بیٹھا ہے۔ اس کے نزدیک وہ ایک بادشاہ ہے اور دنیا کے باقی تمام ممالک رعایا یا پھر حقیر سے کیڑے مکوڑے ہیں جنہیں وہ ہر وقت کچلنے کے بارے میں ترکیبیں لڑاتا رہتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ امریکہ کی اس خواہش کے آگے اس جہان میں بہت سے ممالک ریت کی دیوار ثابت ہیں، وہی متعدد ممالک میں امریکہ نے اپنی مداخلت موقع کے مطابق جاری رکھی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان ممالک کے بارے میں بتایا جائے گا جہاں امریکہ نے اپنی اجارہ داری قائم کر بھرپور کوشش کی ہے۔ دوستو، سرد جنگ سے اب تک امریکہ کی پالیسی دیگر ممالک میں مداخلت پسندی اور برطانیہ جیسے اپنے اتحادیوں کے مفادات کو پورا کرنے پر استوار رہی ہے۔ مختلف ممالک کے خلاف جنگ چھیڑنا، فوجی بغاوتوں کا راستہ ہموار کرنا، دوست اور دشمن ممالک میں سیاسی پارٹیوں، تنظیموں اور سیاستدانوں کے بدعنوانی میں مبتلا کر کے انہیں اپنے اہداف کے لیے استعمال کرنا، این جی او اور غیر سرکاری تنظیموں اور ذرائع ابلاغ کو رقومات دے کر مغربی اور امریکہ کے مد نظر اہداف کا حصول وہ اقدامات ہیں جن میں واشنگٹن کی مہارت حاصل ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ امریکہ نے کن ممالک میں مداخلت کی اور اسے کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نے سرد جنگ کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں 72 بار حکومتیں تبدیل کروانے کی کوشش کی ہے اور اس کی پہلی بار انکشاف وکی لیکس میں سامنے آیا تھا۔ 1947 سے 1989 کے دوران امریکہ نے 72 حکومتوں کو بدلنے کی کوشش کی۔ وکی لیکس کے مطابق ان میں 67 آپریشن خفیہ تھے جبکہ 6 ایسے تھے جہاں امریکہ نے سرعام حکومتیں گرانے کی کوشش کی۔ یہ تمام کے تمام آپریشن سرد جنگ کے دوران کیے گئے تھے، جن میں ایک جانب اگر روس کوئی حکومت بنا رہا تھا تو دوسری جانب امریکہ اسی حکومت کو گرانے کی کوشش میں شریک تھا۔ ایران 1953۔ دوستو، امریکہ کے معروف جریدے فارن پالیسی میگزین نے اپنی ایک اشاعت میں لکھا کہ امریکہ نے حکومتیں بدلنے کی روش کا آغاز ایران سے کیا جو بعد میں رکا نہیں بلکہ اب تک جاری و ساری ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے شام میں 1949 میں فوجی حکومت کے قیام کے پیچھے بھی امریکہ کا ہی ہاتھ تھا۔ موجودہ اطلاعات کے مطابق امریکہ ایرانی حکومت کے خلاف کام کرنے والی سیاسی جماعتوں اور ان کے لوگوں کو سالانہ $30 لاکھ دے رہا ہے، جو ایران اور ایران سے باہر حکومت کے خلاف سماجی میڈیا اور دیگر ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ گوئٹا مالا 1954۔ ناظرین، امریکہ ابتدا میں گوئٹا مالا کے صدر جیکب آربنز کی مدد کر رہا تھا، تاہم جب گوئٹا مالا کے صدر نے زرعی اصلاحات کی تو امریکہ کمپنیوں کے مفادات کو خطرہ لاحق ہوا۔ اس کے بعد امریکہ نے گوئٹا مالا کے صدر کے مخالف باغیوں کو اسلحہ فراہم کیا۔ گوئٹا مالا کی بندرگاہ کی ناکہ بندی کر دی گئی جس پر صدر آربنز اپنا عہدہ چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے۔ انڈونیشیا 1958۔ دوستو، انڈونیشیا میں سوکارنو کی حکومت کو اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے کئی علاقائی کمانڈر نے جکارتہ سے خود مختاری کا مطالبہ کر دیا۔ فروری 1958 میں سماٹرا اور سلاویسی نے سوکارنو کے خلاف اتحاد قائم کر لیا جس میں کئی سیاسی رہنما بھی شامل تھے۔ امریکہ نے کمیونسٹ پارٹی کے خلاف اس اتحاد کو اسلحہ فراہم کیا۔ سوکارنو کے حامی اور مخالفین میں جنگ چھڑ گئی۔ اس دوران ایک امریکی جہاز بھی مارا گیا۔ سوکارنو نے 1958 تک بغاوت کو کچل دیا جس کے بعد صدر جان ایف کینیڈی نے سوکارنو کو واشنگٹن بلایا اور اسے اربوں ڈالر کی امداد دی۔ ناظرین، امریکی صدر آئزن ہاور اور کینیڈی نے کیوبا کے صدر فیڈل کاسترو کے مخالف رہنماؤں کو اسلحہ اور مالی امداد فراہم کی تاکہ وہ کاسترو کی آمریت کے خلاف جدوجہد کر سکیں۔ سی آئی اے نے فیڈل کاسترو کو مارنے کے لیے کئی بار کوششیں کی مگر اسے ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کانگو 1960۔ کانگو کی آزادی کے بعد جب وہاں کے وزیر اعظم پیٹریس لمومبا کی جانب سے بیلجیم کے معاشی مفادات کے خطرے لاحق ہوئے تو کانگو کے صدر نے وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹا دیا جس پر برطرف وزیر اعظم نے روس کی طرف رجوع کر کے فوجی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہیں سی آئی اے نے نشانہ بنایا۔ اسے پہلے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامی پر انہیں پہلے گرفتار کیا گیا، بعد ازاں مار دیا گیا۔ ترکی 1980۔ ناظرین، ترکی میں 12 ستمبر 1980 کی فوجی بغاوت سے ایک روز پہلے 3000 امریکی فوجی ترکی پہنچے۔ 1981 کے اختتام پر امریکن ٹرکش ڈیفنس کونسل کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔
ترکی میں کامیاب فوجی بغاوت کے بعد انقرہ میں CIA کے اسٹیشن چیف پول ہنزے نے تسلیم کیا کہ ترکی کی حکومت کا تختہ الٹنے کا کارنامہ ہمارے لوگوں نے سر انجام دیا۔ فلپائن 1986 دوستو، امریکہ نے کئی دہائیوں تک صدر مارکوس کی حمایت کی، لیکن پھر اچانک اس نے مارکوس کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا اور اکیہینو کے حق میں دستبردار کروا دیا۔ افغانستان 2001 دوستو، امریکہ نے 11 ستمبر کے حملوں کو جواز بناتے ہوئے طالبان کی حکومت ختم کر کے اقتدار شمالی اتحاد اور دیگر اتحادی رہنماؤں کے سپرد کیا۔ تاہم 2021 میں افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد طالبان نے دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ عراق 2002-2003 ناظرین، وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کو جواز بنا کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے صدام حکومت کا خاتمہ کر دیا اور بعد ازاں صدام حسین کو نئی عراقی حکومت کی جانب سے پھانسی دے دی گئی۔ لیبیا 2001 ناظرین، عرب بہار کے دوران جب لیبیا میں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے تو امریکہ نے وہاں اپوزیشن کی مدد کے لیے اسلحہ فراہم کیا اور قذافی کے فوجیوں پر بمباری کی، جس کی وجہ سے کرنل قذافی کی حکومت ختم ہو گئی اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اسی پس منظر میں عمران خان نے اپنی حکومت کو گرائے جانے کے پیچھے امریکی ہاتھ کی موجودگی کا الزام عائد کیا ہے۔